بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی زندگی اور تنگی کے بارے میں بیان کریں گے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کی والدہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ستیلی بہن مشہور صحابیات میں سے ہیں۔ شروع ہی میں مسلمان ہو گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ 17 آدمیوں کے بعد یہ مسلمان ہوئی تھی۔ ہجرت سے 27 سال پہلے پیدا ہوئی، اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ پہنچ گئے تو حضرت زید رضی اللہ عنہ وغیرہ کو بھیجا کہ ان دونوں حضرات کے اہل و عیال کو لے آئیں۔ ان کے ساتھ ہی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بھی چلی آئیں۔ جب قباء میں پہنچیں تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، اور ہجرت کے بعد سب سے پہلی پیدائش انہی کی ہوئی۔ اس زمانے کی عام غربت، تنگ دستی، فقر و فاقہ مشہور و معروف ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس زمانہ کی ہمت، جفاکشی، بہادری، جرت ضرب المثل ہیں۔ بخاری میں حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کا طرز زندگی خود ان کی زبان سے نقل کیا ہے۔ فرماتی ہیں کہ جب میرا نکاح زبیر رضی اللہ عنہ سے ہوا تو ان کے پاس نہ مال تھا، نہ جائیداد تھی، نہ کوئی خادم کام کرنے والا، نہ کوئی اور چیز تھی۔ ایک اونٹ پانی لاد کر لانے والا اور ایک گھوڑا میں ہی اونٹ کے لیے گھاس وغیرہ لاتی تھی، اور کھجور کی گٹلیاں کوٹ کر دانہ کے طور پر کھلاتی تھی۔ خود میں پانی بھر کے لاتی، اور پانی کا ڈول پھٹ جاتا تو اس کو آپ ہی خود ہی سی لیتی، اور خود ہی گھوڑے کی ساری خدمت، گھاس دانہ وغیرہ کرتی تھی، اور گھر کا سارا کاروبار بھی انجام دیتی تھی۔ مگر ان سب کاموں میں گھوڑے کی خبر گیری اور خدمت میرے لیے زیادہ مشقت کی چیز تھی۔ روٹی البتہ مجھے اچھی طرح پکانا نہیں آتی تھی، تو میں آٹا گوندھ کر اپنے پڑوس کے انصار عورتوں کے یہاں لے جاتی۔ وہ بڑی سچی مخلص عورتیں تھیں، میری روٹی بھی پکا دیتی تھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے پر زبیر رضی اللہ عنہ کو ایک زمین جاگیر کے طور پر دی، جو 2 میل کے قریب تھی۔ میں وہاں سے اپنے سر پر کھجور کی گٹلیاں لاد کر لایا کرتی تھی۔ میں ایک مرتبہ اس طرح آ رہی تھی کہ گٹڑی میرے سر پہ تھی۔ راستہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے، اونٹ پر تشریف لا رہے تھے، اور انصار کی ایک جماعت ساتھ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر اونٹ ٹہرایا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تاکہ میں اس پر سوار ہو جاؤں۔ مجھے مردوں کے ساتھ جاتے ہوئے شرم آئی، اور یہ بھی خیال آیا کہ زبیر رضی اللہ عنہ کو غیرت بہت زیادہ ہے، ان کو بھی یہ ناگوار ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے انداز سے سمجھ گئے کہ مجھے اس پر بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ میں گھر آئی اور زبیر رضی اللہ عنہ کو قصہ سنایا کہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملے اور یہ ارشاد فرمایا، مجھے شرم آئی اور تمہاری غیرت کا خیال بھی آیا۔ زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم، تمہاری گٹلیاں سر پر رکھ کر لانا میرے لیے اس سے بھی زیادہ گراں ہے، مگر مجبوری یہ تھی کہ یہ حضرات خود کو زیادہ تر جہاد میں اور دین کے دوسرے امور میں مشغول رہتے تھے، اس لیے گھر کے کاروبار عام طور پر عورتوں ہی کو کرنا پڑتے تھے۔ اس کے بعد میرے باپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک خادم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا میرے پاس بھیج دیا، جس کی وجہ سے گھوڑے کی خدمت سے مجھے خلاصی ملی، گویا بڑی قید سے میں آزاد ہو گئی۔ عرب کا دستور پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے کہ کھجور کی گٹلیاں کوٹ کر یا چکی میں ڈل کر پھر پانی میں بھگو کر جانوروں کو دانے کے طور پر کھلاتے۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔